ألا لله الدين الخالص۔ حسن کو اس صلح کے لیے کیا کرنا پڑا؟ حسن کو اس صلح کے ذریعے سے بہت کچھ ثابت کرنا پڑا۔ ایک بات اس کو ثابت کرنی پڑی کہ مسلمانوں نے قاتلین عثمان کو آج پہچان لیں کہ کون ہے قاتلین عثمان۔ یہ حسن نے ثابت کیا ہے، ورنہ قاتلین عثمان کا پروپیگنڈا جتنا ہو گیا تھا اتنا کسی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا قاتلین عثمان کون ہے۔ اس سے پتہ لگ جائے گا تم کو قاتلین عثمان کون ہے۔ وہ گورنر قاتل ہیں حضرت عثمان کے، جو اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے رہے اور 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد بھی کی۔ وہ گورنر کیوں نہیں مدد کرنے کے لیے آئے؟ اور وہ گورنر قاتل ہیں کہ جن کے علاقوں سے لوگ مصر، شام، عراق سے اکٹھے ہو کے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے مدینہ آ گئے۔ انہوں نے ادھر کیوں نہیں روکا اور کس ظلم کی بنا پر وہ حضرت عثمان سے احتجاج کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے؟ وہ ظلم انہوں نے کیے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیے تھے ظلم۔ گورنروں نے اپنے اپنے جس طرح کے پی کے پہ ہو جائے اور ادھر ادھر لوگ وفاق کے اوپر چڑھ دوڑے، انہوں نے ظلم کیے تھے۔ لوگ ان کی شکایات لے لے کر آتے تھے، ان سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اخیر انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں آپ کرتے؟ اب ادھر مرکز میں حضرت عثمان کے نیچے مروان جیسے سیکٹری لگے ہوئے تھے، وہ اور گورنر آپس میں ملے تھے، کرپشنیں ہو رہی تھی، مزے کر رہے تھے، کوئی ان کی سنتا نہیں تھا، وہ بغاوت پر آ گئے۔ یہی صحابہ اکرام جو بعد میں حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے ہیں، یہ لوگ اس وقت مدینے میں کیوں نہیں انہوں نے ان باغیوں کو روکا؟ بعد میں 86,000 کا قتل ہوا ہے، تو وہ جو 40 دن گھیرا ڈال کر بیٹھے رہے کیوں نہیں ان کو کچھ کہا؟ 3 دن کا فاصلہ ہے مدینہ سے شام کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن کا۔ سو واٹ؟ کیا ہوا پھر؟ انہدام ہوا ہے خلافت کا، خلافت گر گئی، اس کی عمارت گر گئی۔ حسن نے کہا کہ یہ تو بات کلیئر ہونی چاہیے، پھر ہم قاتلین عثمان ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں؟ قاتلین عثمان تو ان کے ساتھ ہیں، علاقے تو ان کے ہیں، 200 مصری، 200 کوفی، 200 شامی۔ وہ 600 بندے نے جو آ کر گھیرا ہے، 600 بندے نے 40,000 صحابہ اکرام کو نیچے لے لیا اپنے۔ دیکھیں عجیب بات، اور کہہ رہی عبداللہ بن سبا کی یہ کچھ کام تھا۔ اچھا کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 40,000 صحابہ کو ایک آدمی چکر دے جائے؟ عمر کی فراست کو چکر نہیں کوئی دے سکا آج تک، علی کے تدبر کو چکر دے جائے، عبد الرحمن بن عوف کے تدبر کو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر کو چکر دے جائے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نہ کہیں ایسی باتیں۔ کبھی تو کہتے ہیں وہ سیرت کے اور فقہ کے اور اس سب کی قرآن و سنت کے اور انصاف کے ماہر تھے، پوری سیرت عائشہ اور سیرت عبد الرحمن، سب کتابیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں لکھی گئیں، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ ایک آدمی کے ہاتھوں وہ چکر کھا گئے۔ آپ کیسی باتیں کریں؟ مجھے آپ کی یہ بات میل نہیں کھاتی نظر آتی ہے۔ آپ اس کو جوڑ نہیں پائیں گے کسی صورت میں، نہ منطق کے ذریعے سے، نہ دلائل کے ذریعے سے، نہ کسی بیانات، آپ جوڑ نہیں پائیں گے، کبھی بھی نہیں جوڑ پائیں گے۔ یہ بلاکس آپس میں جڑ سکتے ہی نہیں، یہ بڑے چھوٹے بلاکس ہیں، آپ ان کو کس سے جوڑیں گے؟ کیسے ایک عمارت بنانے کی آپ کوشش کریں؟ یہ شکل بنتی ہی نہیں خلافت کی۔ آپ کے پاس پتہ نہیں، آپ تو جذبات کی راہ میں بہہ جاتے ہیں، توہین، مقام، منصب، عزت صحابہ، آپ ان چیزوں کو درمیان میں لا کر کے ہٹائیں نا ذرا۔ مجھ سے زیادہ کون ان سے زیادہ دفاع کر سکتا ہے صحابہ کرام کا؟ آپ کو تو کرنا ہی نہیں آتا نا دفاع، آپ تو حدیثوں کے ذریعے سے دفاع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں چیزیں ایک سائڈ پہ رکھو، پھر کوئی اور بات کرنے کے لیے ہم سے بات کریں، ہم منوائیں گے ان کو صحابہ کیا ہوتے ہیں۔ آپ میں اتنی علمی جرت کہاں ہے؟ آپ تو نالائق ہیں۔ لائق لوگ کریں گے نا دفاع ہم لوگ ان کا، لیکن اس معاملے کو اس سے ہٹا کر ذرا آئے نا، گفتگو کریں نا ہمارے سے، تو ان کو یہ کیسے چکر دے گئے؟ حسن نے کلیئر کیا ہے کہ کون ہیں اصل میں قاتلین۔ جہاں سے امت کا فساد چلا ہے وہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلا ہے، جناب عثمان کی وجہ سے ان کی اب پھر بات میں آگے سے آگے بات بڑھتی چلی گئی۔ حضرت حسن نے قتل عثمان، آپ اس کو صلح معاویہ و حسن نہ کہا کریں۔ حضرت حسن کیا ہیں؟ حضرت حسن درمیان میں وہ ایمان کی سب سے بڑی تلا اور ترازو ہیں جس کے ذریعے سے 1400 سال کی تاریخ کو تل جایا کرتی حضرت حسن پر آ کر کے۔ یہ امام حسین نہیں تلتے اس پر، حضرت علی تو فریق ہیں۔ حضرت حسن نے اپنی آنکھوں کے سامنے خلافت کو بپا ہوتے بھی دیکھا اور برپا ہونے کے بعد اس کا انہدام اور منہدم بھی ہوتے دیکھا۔ میرے سامنے منظر یہ سارا تیار ہو کہ میں پورا مرکز تیار کروں اور میرے سامنے ہی وہ ٹوٹ جائے، میں کس طرح سے آپ کو کہہ دوں کہ وہ میرے سامنے؟ ایک آدمی کیسے کہے گا کہ میں اس کا گواہ نہیں ہوں؟ وہ جانتا ہے اس کے عوامل کیا ہیں اور اسباب کیا ہیں۔
اگر آپ یہ باتیں اس طرح کریں گے تو اس طرح سمجھ نہیں آنے والا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا حضرت حسن علیہ السلام کہیں، برکیف ان پر تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ تو درود بھی جاتا ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ جو مرضی کہیں. لیکن میں حسن کو ایمان کا وہ کانٹا سمجھتا ہوں، وہ ترازو سمجھتا ہوں جہاں سے فرق ہو گیا. کیوں؟ حسن نے جس دن خلافت دی اس دن وہ حدیث پوری ہو گئی کہ رسول نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے اور اس کے بعد ایک ظالم بادشاہی آ جائے گی. جائیے جا کر دیکھیے، حدیث بالکل صحیح. اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کوئی بھی حدیث جو ہو اس کا انکار کرتے چلے. ان کے بڑے تو یہی کہتے گئے ہیں، اب یہ کہنے لگے ہیں. انکار کسی نے نہیں کیا اس کا. اب انکار شروع ہوا جب دیکھا کہ یہ تو سب کچھ بدل رہی ہے حدیث، تو کہا اس کا انکار کر دو، فلاں راوی اس میں کمزور ہے. راوی تو بھائی اس طرح ہی چلیں گے، راوی ڈالو یا جناب ڈالو، کچھ کرو، اب بچے گا کچھ نہیں تمہارا. راویوں کی کھیل نہیں چلنے والی، یہ تمہارے بڑے پرانے ہاتھ کھڑے چلا لیے تم نے. وہ حدیث ہے جو اس جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت اگر یہ حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور اس کے ذریعے سے خدا دو مسلمان فریقوں کو جو بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں آئیں گے صلح کرا دے گا، یہی حدیث پیش کرتے ہیں، تو یہ حدیث کیوں نہیں اس دن پیش کرتے کہ اسی دن رسول اللہ نے کہا جس دن صلح ہوگی وہ صلح نہیں ہوگی، وہ خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی. یہ اسی دن کی بات ہے جس دن یہ کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا، جس دن صلح ہو رہی تھی ان کے اندر صلح بھی نہیں. یہ صلح کے معنی بھی جو انہوں نے لے لیے ہیں کہ صلح جو ہوتی ہے اس کو اصل صلح ہے نا لفظ، تو یہ جو صلح ہے یہ جو ہوتی ہے یہ کوئی آپس میں بڑا پیار ہو جاتا ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلح تو ہوگی لیکن صلح قدورت کی بنا پر ہوگی، دل میں قدورت ہوگی. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں. ملیں گے تو صحیح لیکن دوسرا فریق جو ہے دل میں کوئی کینہ رکھ کر، کوئی قدورت رکھ کر کرے گا کہ کر لو، اس وقت تو بات اس طرح بنتی ہے. رسول اللہ کے ساتھ کی نہیں، نبی علیہ السلام نے کلیئر صلح کی. ان کے دل میں قدورت تھی، اس نے جو شرطیں رکھی سہیل نے وہ ساری کی ساری صلح حدیبیہ پر اس نے اپنی مرضی کی رکھی. کہا محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. انکار کیا رسول کی رسالت کا. پھر کہا کس کے اوپر ہوگی؟ جو آدمی تمہاری طرف جائے گا وہ واپس آئے گا اور تمہارے والا ہماری طرف آئے گا وہ نہیں واپس ہم دیں گے. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی تمہاری بات مانی. باتیں ساری وہ تھیں کہ اتنا غصہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ رسول اللہ کے سامنے جا کر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ کیسی شرطیں مان رہے ہیں؟ اس قدر چلائے، اتنا غصہ آیا نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر غصے کا اظہار کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. غیرت ایمانی کی بنا پر، حمیت دینی تھی ان کے اندر. ان کا غصہ جو تھا وہ اس بنا پر نہیں تھا کہ وہ رسول کے ایک دم. انہوں نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ مطلب کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہی تو ہیں. شیعہ کا تو دماغ خراب ہے نا، ان کی تو بات ہی نہ کبھی کیا کرو، تو واقعے کو خراب کر دیتے ہیں ہر مسئلے کو. آپ اللہ کے رسول ہیں اور کیا رسول بھی اس طرح سے پیچھے ہٹ جایا کرتے ہیں؟ ہم تو تلواریں لے کر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو رسول خدا نے کہا. لیکن اس بات کا اظہار حضرت عمر نے ساری زندگی اپنی میں کفارہ دیتے ہوئے گزاری کہ اس وقت میں نبی کے سامنے بولا تھا، بڑی چلایا تھا، دل بڑا پریشان ہوا عمر کا. پھر عمر مرتے دم تک کفارے دیتے رہے کہ اس دن حضور کے سامنے میں بولا تھا، یہ ٹھیک نہیں کیا میں نے نبی کے ساتھ. احساس، رسول کے ساتھ احساس، آپ کے ساتھ کون سے احساس ہیں؟ آپ دیکھیے یہاں پر آ کر کے. اگر آپ یہ جب کہیں گے کہ دیکھیے جی یہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہی تو نبی نے سمجھایا کہ سردار میرا بیٹا ہی ہے، میرا بیٹا ہی خلافت پر جو آیا ہے. حدیث کا مطلب نہیں سمجھا سردار ہے بھی. سردار کس بات کا ہے بتائیں نا. حضور نے فرمایا میرا بیٹا صحیح طریقے سے ہی سردار بنے گا. ھذا ابنی سید، میرا بیٹا ہی یہ ہے، میرا ہی یہ بیٹا ہے جو صحیح سردار ہوگا اس زمانے میں امت کا، جو خلافت کے نظام کے ذریعے سے آیا ہوگا، انتخاب ہو کے آیا ہوگا. جس طرح ابو بکر خلیفہ بنا ویسے، عمر بنا ویسے، عثمان بنا ویسے، علی بنا ویسے، اور جب حسن بنے گا تو یہی میرا بیٹا ویسے ہی سردار ہے جیسے وہ 4 سردار ہیں. قبضہ کر کے نہیں آیا ہوگا.
شب خون مار کے نہیں آیا ہوگا، آمریت اور استبداد اور جبر کے ذریعے سے نہیں آیا ہوگا، زور و زبردستی سے بیعت نہیں لے کر آیا ہوگا میرا بیٹا۔ میرا بیٹا سردار بن کر آئے گا، اس کو امت ہی چن کر لے کر آئے گی، لیکن یہ میرا بیٹا ایسا ہوگا جب مسلمانوں کے اندر خون اور ان کی بیواؤں اور یتیموں کا، جیسا کہ میں نے آپ کو پڑھ کر پچھلی دفعہ حدیث سنائی کہ جب اس کے سامنے یہ ذکر ہوگا کہ یہ اس کے آپ کی اس جنگ کے بعد بیواہ ہو جائیں گی عورتیں اور بچے یتیم ہو جائیں گے، کہاں اتنے مسلمانوں کا، تو یہ اپنی سرداری کو چھوڑ دے گا اور امت پر جبر والے کو جبر دے گا۔ آپ مجھے یہ سوال اٹھائیں، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جناب حضرت علی سے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی تھی، حضرت حسن سے کیا لڑائی تھی؟ ذرا جواب تو دینا۔ ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، لائیں تو صحیح۔ علی سے چلو ایک بات بنتی، انہوں نے کہا کہ میں بغاوت کر لی، علی نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا، ان کی جگہ گورنر کو نیا لگایا تھا، تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پرابلم تھا کہ میری جگہ دوسرا گورنر کیوں لگایا آپ نے؟ یہی مسئلہ تھا نا، عثمان ابن حنیف کو بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن حضرت آپ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے ذریعے سے صلح ہوئی، اور اس میں سے آپ شان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکالتے ہیں۔ آپ مجھے سوال کا جواب دیں، ان کی شان صحابیت کے درجے پر ہیں، ہم ان کی صحابیت کے درجے سے کب گرا سکتے ہیں؟ کس کی جرت ہے ان کو اتار دے؟ ہم نے انسانوں میں سے، باقیوں کی بات ہم نہیں کرتے، خدا کے فیصلے خدا کے ہاں ہیں۔ وہ جب اس کو کر رہے تھے یہ صلح، تو ان کو رسول اللہ نے سید کیوں نہیں کہا؟ اور وہ کس بنا پر آئے امت کے اوپر؟ وہ کہتے دیکھو حسن بیٹا، بات یہ ہے کہ تمہارے ابا سے میرا مسئلہ، آخر کو نواسے ہیں، کہتے جی وہ امت کے ماموں ہیں، تو وہ ان کے بھی رشتے میں کچھ لگتے ہوں گے نا حضرت حسن کے، تو بیٹا تمہارے ابا سے میرے مسئلے رہے ہیں، اب یہ مسئلہ یہ کہ آؤ تم میرے بیٹے ہو، تم خلیفہ رہو بنو، لیکن میرے بیٹے میں ہمارا یہ پرابلم حل کرو۔ تو انہوں نے کیوں نہیں حسن کی سرداری کو قبول فرمایا؟ آپ جواب دیجئے نا۔ مفاہمت وہ بھی تو کر سکتے تھے، ان کے لیے رسول اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ وہ بھی ایک میرا صحابی ہو گئے اور وہ میرا صحابی امت کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا؟ انہوں نے کیوں نہیں صلح کی؟ انہوں نے کیوں نہیں یہ کہا کہ ان کے ذریعے نبی نے ان کی تحسین نہیں کی؟ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ ایک طرف کے دلائل سنے جا رہے ہیں، دوسری طرف کے بھی دلائل سنے نا۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی گہرائیوں میں جایا جاتا ہے کہ میں تو ان سے صلح کی پیشکش کرتا ہوں، ان کو تو یہ اچھے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، یہ کہ نہیں بیٹا تم ہمارے نواسے ہو، میرے نبی کے ہیں نواسے ہو، ہمارے گھر کے سپوت ہو، تم میرا بیٹا تم بنو، بس یہ ان سے قاتلین سے بدلہ لے لو، میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ لیکن یہاں تو شرطیں ہو رہی ہیں، شرائط ہو رہی ہیں، لکھ دو آ جاؤ، ہم آ رہے ہیں تم جا رہے ہو، ایسے ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ انہدام ہو رہا ہے خلافت کا، خلافت کی عمارت دھڑم سے گر رہی ہے، رسول کا قول پورا ہو رہا ہے اور حسن کے دور میں پورا ہو رہا ہے۔ ایک جگہ سے اس طرف کے بارڈر کی دوسری طرف حکومت جاری، جس طرح پاکستان جا کے خود انڈیا کو کہہ دے گی آپ آج سے ملک کی حکمرانی کریں، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور حسن نے پچھتاوا لگا دیا، حسن کی صلح نے، وہ جو آتا ہے نا کہ وہ صحابہ کرام جو حضرت علی کے دور میں غیر جانبدار ہو کر بیٹھے رہے، مثلاً حضرت اسامہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی پچھتاوے مستدرک حاکم میں جا کر پڑھ لیں آپ نکال کے، اس چیپٹر ادھر وہاں پڑھا ہوا ہے۔ میرے پاس حوالے دینے کا وقت نہیں ہوتا، حوالے مولانا اسحاق مرحوم دے گئے ہیں سارے، وہ جس نے حوالے لینے ان کی کتابوں میں پڑھیں، وہ آپ جا کر یوٹیوب پہ نکالے، 1 منٹ میں حوالہ وہ دے دیتے ہیں، وہ چیک کر لیں۔ میں تو اب ان حوالوں کو اس قدر توضیح اور تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ ان پہ جو مجھے وہ سکھا گئے، میں تو وہ جو وضاحتیں اب ہو رہی ہیں وہ تو میں حوالے وہی ہے، میرے بھی وہی حوالے ہیں اور وہی پختہ حوالے ہیں، میں کوئی الگ سے دنیا سے علم نہیں پڑھ کر آیا ہوں، لیکن توضیح اور تشریح آپ کے دماغوں میں اس لیے میں ڈال رہا ہوں کہ وہ توضیح اور تشریح آپ نے ان سے بیٹھ کر نہیں پوچھی، میں نے پوچھی ہوئی ہے، میرا اس پہ عمر صرف ہوئی۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا اور غیر جانبدار رہے، وہ بعد میں پچھتائے کہ اے کاش ہم علی کا ساتھ دیتے، اس طرح خلافت کے یہ دن نہ ہمیں دیکھنے پڑتے جو اب دیکھنے کو آ رہے ہیں، کیونکہ بعد کے بادشاہوں کی عیاشیوں نے دن دکھا دیے۔ حضرت اسامہ بھی روئے، عبداللہ بن زبیر تو بہت روئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت روئے۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی پتا چلا بھی ہم نے جنگیں کیوں علی کے لیے لڑی تھی، بڑے بڑے لوگ پچھتائے کہ اس وقت علی کے ساتھ ہو جاتے۔
علی کہتے گئے کہ آؤ تم میرے ساتھ. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ کوفے میں بھی نہیں دیا، حالانکہ حکومت حضرت علی کی کوفے میں تھی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کو پڑھا دیا کہ علی کے ساتھ نہ جانا. تو وہاں سے بندے 2-3 دفعہ منگوائے، بندے آئے نا گورنر علی کا، بندے علی کوفہ سے منگوائے اور بندے وہاں سے نہ آئے، فوج وہاں سے نہ آئے. آپ دیکھیں کمانڈر ان چیف ہی بغاوت کر گئے. پھر کیا ہوا یہ بخاری شریف میں جا کر پڑھنا ہے. حضرت حسن کو اور حضرت عمار ابن یاسر، 2 خدا کی نشانیاں زمین پر. حضرت علی مرتضیٰ نے ان دونوں کو کوفے بھیجا، فرمایا جاؤ اور جا کر فوج لے کر ابو موسیٰ شریک سے کہو کہ ہمیں تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم لوگوں کو تیار کریں گے. تو منبر پر چڑھنے کا انداز ذرا دیکھیے گا. بخاری شریف ہے، جا کر نکال کر پڑھنی ہے. نہیں ابھی تک یہ حدیث تم کو اس تناظر میں کسی نے نہیں سکھائی. میں نے مولانا سے پوچھا پھر یہ کس لیے یہ حدیث آئی ہے. حضرت حسن کو اس تیسرے منبر کے اوپر کے درجے کے اوپر حضرت عمار ابن یاسر نے کھڑا کر لیا اور دوسرے منبر کی جگہ پر نیچے والے تیسرے پر خود کھڑے ہو گئے. لوگوں کو احساس دلایا. میں نے کہا کیوں اوپر ان کو؟ انہوں نے کہا انہوں نے حضرت حسن کو لوگوں کو دکھایا کہ یہ حسن باپ، یہ کہتے حضرت حسن باپ کے خلاف تھے. حدیث بخاری تو بتا رہی وہ باپ کے حق میں تھے، تمہارے خلاف تھے، تمہارے خلاف تھے. جنہوں نے علی کے خلاف بغاوت کی ان کے خلاف تھے، تمہارے خلاف تھے. حضرت حسن اوپر کھڑے ہو گئے اور برکت کے لیے انہوں نے کھڑے کیا. عمار ابن یاسر بڑے ہیں عمر میں اور مکہ میں ہیں پیدا، اور ادھر سے صحابی بن کر ادھر آئے ہیں. اور مسجد نبوی جب بن رہی تھی، مسجد نبوی میں ساتھ ہے، بوڑھے ہو گئے 90 سال کے. کتنے سال کے؟ 90 سال کے. اور چھوٹا سا حسن جو ہے وہ 30 سال کا اوپر چڑھایا ہوا ہے، 60 سال کا بوڑھا نیچے ہے. اور حضور نے اس کو بھی جنت کی، عمار کو بھی بشارت دی ہے کہ تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور اس کو بھی دی جنت کے سردار ہے. تو کہا لوگوں سن لو یہ بات، اپنے کانوں میں غور سے سن لو اور توجہ کر لو کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہیں اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں. شان میں کوئی کمی نہیں ہے. شیعہ کا دماغ خراب ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح کی روایتیں سنائیں گے تم کو. کیا کہا؟ دنیا میں بھی وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. ہم نہیں کہتے جیسے یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دنیا میں تو ہیں، بیوی آخرت میں نہیں ہوگی. ایسی باتیں کرتے ہیں، غلط. انہوں نے یہ کہا عمار ابن یاسر کو ماننا ہے شیعہ تو پورا مانو نا، تھوڑا تھوڑا کیوں مانتے ہو؟ بعض آیتوں کے منکر ہو اور بعض پر ایمان لے کر آتے ہو. میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا تھو کب وہ دنیا. لیکن اس وقت تمہارے لیے وہ آزمائش بن چکی ہیں، تمہارے لیے آزمائش. اور اس آزمائش کے چکر میں ماں کا درجہ بھی نہیں بولانا، لیکن حق کو بھی نہیں چھوڑنا کہ کدھر کو حق ہے. بے عزتی، گالی، توہین، تنقیص، گستاخی امہات المومنین کے بارے میں اس وقت بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، تا صبح قیامت بھی حرام ہوگی اور بعد قیامت بھی حرام ہے. لیکن کہا حق بھی تو کسی چیز کا نام ہے. بے شک ادھر ماں ہے، لیکن ماں کی جانب اس وقت حق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ماں باپ بھی نہ حق ہو جائیں تو عدل کرنا چاہیے. تمہیں عدل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ابا جی تھے میں نے ابا جی کو چھوڑ دیا اور اس کو میں نے اس کو چھوڑ دیا. حق بیان کرو کہ یہ چچا جان کا حصہ ابا جی آپ زیادہ لے رہے ہیں، خوف کھا جائیے، خدا سے ڈر جائیے. امی جان یہ آپ اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ یہ زیادتی آپ کو جہنم میں لے جائے. فرمایا اللہ کے نبی نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے رشتوں میں بھی انصاف کرے گا اور بے انصافی سے کام نہیں لے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا قیامت کے روز. اپنے گھر کے معاشروں کے اندر بھی انصاف کرو. اگر جنگ میں بھی ماں آ جائے تو انصاف ہوگا. یہ بخاری شریف میں جا کر نکال کر دیکھو. تو اس طرح سے کوفے سے فوج لے کر آئے ہیں، لوگوں کو مطمئن کر کے تقریر کی. حضرت عمار بن یاسر کو تقریر کرنی پڑی.